کب تک ان چکروں میں پڑے رہیں گے کہ وہ نہیں، ہم نے اس کو نہیں آنے دینا، اس پہ ہم نے پابندی لگوانی ہے، اس کو ہم نے بین کروانا ہے. اسلامک اسکالر آ رہا ہے تو اس کو بجائے اس کے کہ آپ ویلکم کریں، آپ اس کے لیے وہاں پہ جو ہے وہ مناظروں کے اور دیگر چیزوں کے جو ہے وہ چیلنج پیش کر رہے ہیں. اگر وہ اپنی گیدرنگ کے زور پر یہ منوانا چاہتا ہے شخص کہ یزید کو رضی اللہ عنہ کہا جائے گا اور جیسے قسطنطنیہ کی بنیاد پر اس کو جنتی ثابت کرے گا، تو کیا ایسے دل آزاری نہیں ہے؟ یہ عقیدہ رکھنے والے تو پاکستان میں آلریڈی لوگ ایگزسٹ کر رہے ہیں، تو یہ چیلنج صرف باہر سے آنے والے مہمان کو ہی کیوں دیا؟ انہوں نے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا اور جس لب و لہجے میں اور پورے حال میں تالیاں گونجی کہ یہ نبی کی حیثیت ہے کہ آج کے دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مانگنا حرام ہے. بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ مناظرے کرتا ہے، شری شنکر ہو گیا، وہ ولیم ہو گیا، بڑے بڑے لوگوں کو اس نے چپ کرایا، تو ہمیں بھی موقع دیا جائے، ہم سے بھی تو بات کریں نا. اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا کچھ، تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. کہ وہ تو قابل ادیان کا ماہر ہے، وہ نہیں ڈیبیٹ کر سکتا اسلام کے جو مسلم عقائد ہیں ان پر، تو پھر اس نے چھڑا کیوں؟ اس کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ صدیوں کا مسلم عقیدہ کہ یزید ہی ناحق تھا اور اس کا ظلم و ستم تھا، اس کو چھیڑ کر وہ کہتا ہے کہ وہ رضی اللہ عنہ اور جنتی شہزادہ ہے. کیونکہ وہ جو بھی بات کرتے ہیں اس کے پیچھے وہ کوئی ریفرنس کوڈ کرتے ہیں. قرآن سے پیش کریں تو وہ صورت اور آیت نمبر پیش کرتے ہیں، حدیث سے کریں تو اس کا بھی انہوں نے ریفرنس پیش کیا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی یزید اس لشکر میں شامل ہے یا کوئی اور ہے؟ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے جو مسلم عقائد کو چھیڑا گیا ہے، اور الحمدللہ پاکستان اہل تصوف کا ملک ہے اور صوفی اکرام کے ماننے والے ہیں، تو ہم اہل تصوف کے عقائد کو جو اس نے چھیڑا ہے تو ایسی ڈیبیٹ ہمارے ساتھ بھی کر لیں. وہ شری شنکر کے ساتھ کر سکتا ہے، ولیم کے ساتھ کر سکتا ہے، تو ڈاکٹر جلالی صاحب سے نہیں کر سکتا. ڈاکٹر جلالی صاحب تیار ہیں اس کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کو؟ تیار ہیں انشاءاللہ. ہمیں دکھ پہنچا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے یزید کو کس طرح بخشا ہوا اور رضی اللہ عنہ کہا گیا. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ذاکر نائک اور قبلہ ڈاکٹر صاحب کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. جیل میں بیٹھا بندہ آپ کو للکار رہا ہے، بار بار ویڈیو پیغام دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے سال پہلے بھی ڈاکٹر صاحب کو کہا ہے کہ میرے ساتھ مناظرہ کریں، تو کیا مناظرہ وہاں پہ نہیں ہوگا یا ہوگا؟ کب ہوگا؟ اس سارے معاملے پہ آپ کی خاموشی کیوں نظر آ رہی ہے؟ آج بھی ذاکر نائک نے جن مسئلوں کو بیان کیا، کوئی بندہ ان مسئلوں کو اپنا عقیدہ مانے اور بیان کرنے کے لیے آ جائے. انجینئر بڑا آیا جی میں سلطان آف ورلڈ ہوں، میں ادھر بیٹھا ہوں، آ جاؤ، اور ساتھ ہی بیریئر لگا دیے. مفتی منیب الرحمان صاحب، علامہ صاحب اگر وہ یہ بیریئر ہٹا دیتے ہیں کہ اب مفتی منیب الرحمان صاحب کو سائڈ پہ کر دیں بیچ میں سے، ڈائریکٹ جلالی صاحب مناظرے کے لیے آ جائیں، انشاءاللہ آگے بات چیز کی شورٹی بالکل شورٹی دیتے ہیں. اور ساتھ یہ بھی ہے کہ پھر ہم سارے ڈی اوورس طے کریں گے، وہ بات کرے گا پھر ہم جواب دیں گے، پھر ہم سوال پوچھیں گے وہ جواب دے گا. اور مفتی منیب الرحمان صاحب سے آپ کیا اس معاملے میں لکھوا کے ان کی شرط کو پورا نہیں کر کے یہ معاملہ کلیئر کروا لیں؟ کیا خیال ہے اس بارے میں؟ میں ہوں سفیان رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل. ناظرین، ایک نئے پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کے ہمارے گیسٹ ہیں شیخ الحدیث ہیں، جامعہ مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور کے، اور مختلف جو ہے وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ آپ نے انہیں دیکھا ہوگا. میری مراد ہیں ڈاکٹر شیخ الحدیث مفتی زاہد نعمانی جلالی صاحب سے. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے وقت عنایت فرمایا. ناظرین، آج ہم جو کچھ سوالات آپ نے ہماری طرف بھیجے اور کچھ چیزیں جو مجھے بھی پوچھنی تھی اس کے نالج حاصل کرنے کے لیے ہم علامہ صاحب کے پاس آئے ہیں. جو ملک کے حالات اس وقت چل رہے ہیں، اسلام آباد میں SCO کانفرنس ہونے جا رہی ہے، مختلف وفود پاکستان کا جو ہے وہ وزٹ کر رہے ہیں. پاکستان میں ایک مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو اس وقت پاکستان کے دورے پر ہیں اور مختلف جگہوں پہ کانفرنسز کر رہے ہیں. کل کا دن انہوں نے، آج کا دن انہوں نے لاہور میں گورنر ہاؤس میں جو ہے وہ کانفرنسز کرنی ہے. تو جس طرح ہی ان کے آنے کی خبر ادھر پاکستان والوں کو ملتی ہے تو یہاں سے جو ہے مختلف آوازیں سننے کو ملتی ہے مختلف مکاتب فکر کے لوگوں سے، اور خاص کر اس مکتبہ فکر سے جن کے پاس آج میں موجود ہوں. ان کے مرکز کی طرف سے، ان کی تنظیم کی طرف سے کچھ پوسٹیں وائرل ہوتی ہیں، کچھ بیانات سننے کو ملتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پر پاکستان میں آنے پر پابندی لگائی جائے، اور اگر انہوں نے پاکستان آنا بھی ہے تو وہ پہلے ہم سے ڈیبیٹ کریں، اس کے بعد پھر وہ اپنے یہاں پہ پروگرام جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. تو میں آج حاضر ہوا ہوں ان کے پاس یہ پوچھنے کے لیے کہ حضرت ہمیں یہ بتائیں کہ جب ایک مطلب کہ ہماری گورنمنٹ نے ان کو انویٹیشن دیا کہ وہ پاکستان میں آئے، مختلف جگہوں پہ اپنی سپیچز کریں، اسلام کا پیغام پہنچائیں مختلف لوگوں تک، تو یہ ہم کب تک ان چکروں میں پڑے رہیں گے
کہ وہ نہیں, ہم نے اس کو نہیں آنے دینا, اس پہ ہم نے پابندی لگوانی ہے, اس کو ہم نے بین کروانا ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم امہ کے جو انٹرنیشنل سطح پہ حالات ہیں, فلسطین میں مسلمانوں کے جو ہے وہ بچے کٹ رہے ہیں, اسلامی وہاں کی جو خواتین ہیں ان پر ظلم کیے جا رہے ہیں. ایک طرف امت مسلمہ کے یہ حالات ہیں, اور دوسری طرف ان چیزوں میں کیا ضرورت تھی پڑھنے کی کہ وہ ایک اسلامک اسکالر آ رہا ہے تو اس کو بجائے اس کے کہ آپ ویلکم کریں, آپ اس کے لیے وہاں پہ جو ہے وہ مناظروں کے اور دیگر چیزوں کے جو ہے وہ چیلنج پیش کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم. سب سے پہلی بات کہ ہم نے تو انہیں ویلکم ہی کیا. آپ نے جس طرح کہا نا کہ ہمارا کام بنتا تھا ویلکم کریں, ہم نے ویلکم کی ہے. ایک انٹرنیشنل اسکالر ہے, اس کے بعد ظاہر بات ہے اس کا ایک پرسنل چینل ہے, اس کی ایک بہت بڑی گیدرنگ ہوتی ہے اور وہاں وہ اپنا میسیج کنوے کرتے ہیں. اور جہاں وہ اتنا کام کر رہے ہیں وہاں وہ اپنے اسلام کے میسیج میں ایسی چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ جس سے کروڑوں مسلمانوں کے دل آزاری ہوئی. دیکھیں اسلام وہی ہے جو دور صحابہ سے چلا, ہر دور میں چلتا آیا اور آج ہمارے پاس موجود ہے. ایک شخص اگر اپنی فالوئنگ کے سر پر یا اپنی ویورشپ کے زور پر کہتا ہے کہ میں اسلام کے جو صوفی ازم کے مسلمہ عقائد ہیں ان پر اٹیک کر کے اسلام کے یہ روح پیش کروں گا, تو ہم جو اللہ کے فضل سے اصل اہل اسلام ہے اور صدیوں کی اسلام کی وراثت اہل سنت کے پاس ہے, صوفی ازم والوں کے پاس ہے, تو ہم تو اپنا ڈیفینڈ کریں گے. اگر وہ اپنی گیدرنگ کے زور پر یہ منوانا چاہتا ہے شخص کہ یزید کو رضی اللہ عنہ کہا جائے گا اور جیسے قسطنطینیہ کی بنیاد پر اس کو جنتی ثابت کرے گا, تو کیا ایسے دل آزاری نہیں ہے؟ آج جتنے بھی لوگ اس کی حمایت میں نکلے ہیں انہوں نے تو اپنے پیچھے کسی بڑے سے بڑے ولی کام صوفی کو نہیں چھوڑا. حالانکہ ان صوفیہ کرام کی خدمات دینیہ بالکل مسلم, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. ہر صدی کے اپنے برائے حتیٰ کہ کافروں نے بھی اسلام کی ترویج و اشاعت میں انہی لوگوں کو اپریشیٹ کیا. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں اور دیگر ہمارے جو صوفیہ کرام تھے, لیکن وہ نہیں معاف کرتے. وہ تو نہیں دیکھتے کہ انہوں نے اسلام کی اتنی خدمت کی. مثلا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی, ان کی خدمات اتنی ہیں کہ آپ ریسرچ کے طور پر دیکھیں نا ان کی کشف و کرامات سے ہٹ کر کہ خلافت اسلامیہ اگر دوبارہ اسٹیبلش ہوئی ہے خلافت عثمانیہ کے روپ میں, تو وہ تو شیخ ابن عربی سے اسٹیبلش ہوئی, اور وہ حضرت غوث اعظم کے روحانی بیٹے تھے. ادھر فلسطین کی آزادی اور بیت المقدس کے لیے جو اتنی بڑی صلیبی جنگیں لڑے گی, اسرار ایوبی کے لشکر میں کتنے خلفاء تھے حضرت غوث اعظم کے. اور اسی طرح ہر دور میں جتنے بھی ایک طویل فہرست ہے, کبھی ہم دیں گے. کیا منگول جو تھے ان کو جو کلمہ پڑھایا اور ان کا رخ بدلا, ہلاکو خان کے بیٹے تغدار خان نے جو کلمہ پڑھا وہ تو شیخ نجم الدین کبریٰ کے مرید کے ہاتھ پر پڑھا. الغرض اتنے طوفانوں کا رخ بدلا صوفیہ نے, لیکن آج تک وہ طبقہ انہیں معاف نہیں کرتا. دن رات ان کے خلاف بدتمیزی جاری ہے. ہم نے تو اتنا ہی کہا ہے کہ جناب ادھر ذاکر نائک صاحب کی جو چند گیدرنگ ہے, پتہ نہیں اس کی کیا حقیقت ہے, اس کے پیچھے کیا پس پردہ چیزیں ہیں, ہمیں تو بہت کچھ مشکوک نظر آتا ہے. تو اس بنیاد پر کہا جائے کہ اب اس کی ہر بات کو تسلیم کریں, ہم نہیں کر سکتے, سیدھی سی بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بنیادی طور پہ ہمیں بتائیں, آپ کا جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے اختلاف ہے وہ عقائد کا اختلاف ہے یا کوئی مسائل کا اختلاف ہے, وہ کون سا اختلاف؟ نہیں, عقائد کے بنیادی طور پر عقائد کے ہی اختلاف ہے. انہوں نے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا اور جس لب و لہجے میں اور پورے حال میں تالیاں گونجی کہ یہ نبی کی حیثیت ہے کہ آج کے دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مانگنا حرام ہے, تو یہ تو ہمارا ایک استغاثے کا مستقل نظریہ ہے. اور صوفی ازم پوری دنیا میں ہے, صوفی ازم تو اور تصوف کا یہ نظریہ ہے. اچھا, تو اس میں حضرت یہ بتائیں ہمیں, کیا یہ عقیدہ رکھنے والے تو پاکستان میں آلریڈی لوگ ایگزسٹ کر رہے ہیں, تو یہ چیلنج صرف باہر سے آنے والے مہمان کو ہی کیوں دیا گیا؟ نہیں, ادھر بھی ہیں, ان سے بھی ہمارے معاملات چلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر جو یزید کے بارے میں اس نے سٹینڈ لیا وہ شاید وہی تھا بندہ جس نے اتنا بھرپور سٹینڈ لیا. ادھر والے بھی وہ سٹینڈ نہیں لیتے, اندر کھاتے کھلے عام وہ نہیں, کھلے عام نہیں آتے. اندرون خانہ کیا کرتے ہیں اس حقیقت کو تو ہم نہیں جانتے, لیکن اس نے کھلے عام سٹینڈ لیا. اور پاکستان آنے سے پہلے جو ناطر علی کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی, اس میں بھی اس نے اعتراف کیا کہ جو وہ بات تھی وہ میں نے مکمل کر دی. اب اس پر دوبارہ میں نے وہ مزید اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. اس کا مطلب یہی تھا, کچھ کہہ نہ سکے, کچھ کہہ بھی گئے, کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے. وہ اپنا پیغام تو دے گئے کہ بھئی جو کہا ہے وہی ہے. حالانکہ ناطر علی کہتا رہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے پلیٹ فارم سے یہ کلیئر کر دیں اور اس ون لائنر بیان دے کر آپ اس سے پیچھے ہٹ دیں, لیکن نہیں ہٹا.
تو لہٰذا ہم تو اس سے بات کریں گے. ہم نے تو کوئی غلط بات نہیں کی. جناب اتنا بڑا اسکالر ہے تو کیا عرض ہے, اتنے وہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ مناظرے کرتا ہے. شری شنکر ہو گیا, وہ ولیم ہو گیا, بڑے بڑے لوگوں کو اس نے چپ کرایا. تو ہمیں بھی موقع دیا جائے, ہم سے بھی تو بات کریں نا. اوروں سے کہا تم نے, اوروں سے سنا کچھ, تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا. ہم بھی کچھ سنانا چاہتے ہیں. لہذا اب بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ بجائے اس کے کہ ہمارے امام قبلہ جلالی رضی شرفو پر شہروں میں پابندیاں لگا رہی ہے کہ بیانات نہ کریں, ان پابندیوں سے بہتر ہے کہ گورنر ہاؤس میں اسے بٹھائیں اور سامنے ہمارے قائد کو بٹھائیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. یہ پابندیاں کیا اس سینیریو میں لگ رہی ہیں ذاکر نائک والے, یا کوئی اور مسئلہ اس کے ساتھ ریلیٹ ہے؟ جو حق بیان کرتے ہیں ہر معاملے میں پھر درجنوں مسائل اکٹھے ہوتے ہیں. تو ہم نے تو حق بیانی کا حق ادا کیا اللہ کے فضل سے. علامہ صاحب, یہ جو آپ کے چیلنجز ہیں ذاکر نائک صاحب کو لے کر کے, جو آپ کی پوسٹیں ہیں, جو بیانات ہیں, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے عوام میں ایک اشتعال سا پیدا ہوگا؟ اور اگر ان کے اجتماع میں, جس طرح ہزاروں کے اجتماعات سے وہ خطاب کر رہے ہیں, وہاں سے کوئی بندہ اٹھ کے کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کر دیتا ہے تو اس کا سارا وزن آپ کے پلڑے پہ آتا ہے, اور ہمارا جو ایک اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ باقی دنیا کے سامنے ہمارا جو فیس ہوگا, اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں, یہ بات وہ ہے جس طرح ایک بندہ بڑے اچھے طریقے سے یہ لبرل لوگوں کو جواب دے رہا تھا کہ لبرل لوگ ہمیشہ دوسری بات پر آ جاتے ہیں, بنیاد پر نہیں آتے. مثلا اس بات پر تو بڑا زور دیتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو ہے نا اشتعال انگیزی بہت ہے, یہ جو ہے نا وہ مذہبی ایکسٹریمزم پر آ جاتے ہیں, لیکن اس پہ نہیں دیکھتے کہ آتے کیوں ہیں. یعنی اصل تو بنیاد ہے نا. اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے تو بنیاد تو وہ بنی, اس پر اگر مسلمان اپنے اشتعال میں آتے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ پہلے سوال پر بھی غور کیا جائے, بجائے اس کے کہ یہ دیکھا جائے کہ آپ نے جناب فیس کیا پیش کر دیا, حالات کیا پیدا کر دیے. بھئی ان حالات پیدا کرنے کا ذمہ دار تو وہ ہے, ہم نے تھوڑی پیدا کی ہے. اصل پہلا سوال ہے, دوسرا سوال بعد میں ہوگا. وہ نہ ایسے بیانات دیتا تو نہ یہاں تک بات پہنچتی. وہ شاعر نے کہا نا کہ نہ تم صدمے ہمیں دیتے, نہ ہم فریاد یوں کرتے, نہ کھلتے راز سر بستہ, نہ یوں رسوائیاں ہوتی. تو بات تو اس نے چھیڑی, وہ اپنا تقابل ادیان کا ماہر ہے تو اس میں کرے کلام. ہمارے قبلہ جلالی صاحب نے تو بالکل اپنے ایک بیان میں آفیشیلی کہا کہ وہ تقابل ادیان کا ماہر ہے, وہ نہیں ڈیبیٹ کر سکتا اسلام کے جو مسلمہ عقائد ہیں ان پر. تو پھر اس نے چھڑا کیوں؟ وہ تقابل ادیان پر کلام کرے. اسے کیا ضرورت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ اتنی عظیم حیثیت اور ان کے مقام و مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کرے؟ اس کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ صدیوں کا مسلمہ عقیدہ کہ یزید ہی ناحق تھا, اس کا ظلم و ستم تھا, اس کو چھیڑ کر وہ کہتا ہے کہ وہ رضی اللہ عنہ ہے اور جنتی شہزادہ ہے. اچھا, یہ علامہ صاحب ویسے کلیئر کر دیں کہ جس طرح انہوں نے یزید کے بارے میں بتایا کہ وہ قسطنطنیہ پہ جو لشکر حملہ کرے گا, اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں, کیونکہ وہ جو بھی بات کرتے ہیں اس کے پیچھے وہ کوئی ریفرنس کوڈ کرتے ہیں. قرآن سے پیش کریں تو وہ صورت اور آیت نمبر پیش کرتے ہیں, حدیث سے کریں تو اس کا بھی انہوں نے ریفرنس پیش کیا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی یزید اس لشکر میں شامل ہے یا کوئی اور ہے؟ دیکھیں, اس کے بھی پورے آپ جوابات دیں گے, لیکن شارٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ پہلے لشکر میں نہیں تھا, وہ خوشخبری پہلے لشکر والوں کے لیے تھی. دوسری بات کہ اگر بالفرض علاوہ تسلیم, اگر تسلیم بھی کرنے کے پہلے لشکر میں تھا تو اس کے الفاظ تو یہ ہیں مغفور اللہم. جیسے مارکا جو الفاظ ہے وہ یہی ہے کہ وہ بخشا ہوا ہوگا, اور مغفور اللہم کئی اعمال صالحہ کے اوپر یہ بشارت دی گئی ہے کہ وہ یہ کام کرے گا تو وہ مغفور ہے. مغفور اعمال صالحہ پر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے, یہ نہیں کہ اگلے بھی معاف ہو جائیں گے. اگر بالفرض ذاکر نائک کے ڈاکٹرائن پر وہ مغفور کے زمرے میں آ بھی چکا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آئندہ جو مرضی کرتا ہے پھر اس کو مکمل چھٹی مل جائے, ایسا نہیں ہے. پچھلے ہو سکتے ہیں, اگلے نہیں. اور یزید نے جتنے ظلم و ستم کیے وہ قسطنطنیہ پر جو معاملہ ہوا اس کے بعد ہی کیے ہیں, لہذا وہ اس کے تحت آ ہی نہیں سکتے اسی طور پر. تو علامہ صاحب یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم سامنے بیٹھ کے کلیئر کر لیں. اچھا, اس میں ایک چیز کو بڑا مطلب کہ میں نے اپنے طور پہ آبزرو کیا ہے کہ مناظرے کو ہمیشہ ایک بہت ہی بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم اگر کوئی مسائل ہیں آپس میں تو اس کو ہم جس طرح آپ
اور ہم بیٹھے ہیں، ہم گفتگو کر رہے ہیں اچھے ماحول میں، ادھر تو کوئی اس طرح کی کوئی دنگا حالانکہ میرے بھی کچھ سوالات ہی ہیں نا، آپ سے میں سوالات ہی کر رہا ہوں. تو یہ مناظرہ جب آتا ہے تو اس کے ساتھ ایسی چیزیں کیوں ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں؟ مثال کے طور پہ اب جو چیلنج آیا ہے جلالی صاحب کی طرف سے، آپ کی طرف سے، اب آپ کے خلاف لوگ جو ہے وہ پروٹیسٹ کریں گے، تو یہ ایک حسن ہے اختلاف اسلام میں میرے خیال میں، جو میرا نالج ہے. تو یہ کیوں اس کو اتنا برے انداز میں لوگ پیش کرنے لگے؟ چلیں اس کا نام چینج کر لیں، ڈیبیٹ کہہ لیں، علمی مکالمہ کہہ لیں، علمی مباحثہ کہہ لیں، نام چینج کریں. دیکھیں ذاکر نائک تو ہے ہی اس پروفیشن کا بندہ، اس نے تو ساری زندگی یہی کی ہے نا، ڈیبیٹ کی ہے، لوگوں کو سامنے ایڈریس کی ہے، اور لوگوں کے بڑے مجمع میں مخالفین کے ساتھ اس نے ڈیبیٹ کی ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے جو مسلمہ عقائد کو چھیڑا گیا ہے، اور الحمدللہ پاکستان اہل تصوف کا ملک ہے اور صوفیہ اکرام کے ماننے والے ہیں، تو ہم اہل تصوف کے عقائد کو جو اس نے چھیڑا ہے، تو ایسی ڈیبیٹ ہمارے ساتھ بھی کر لیں. وہ شری شنکر کے ساتھ کر سکتا ہے، ولیم کے ساتھ کر سکتا ہے، تو ڈاکٹر جلالی صاحب سے نہیں کر سکتا. ڈاکٹر جلالی صاحب تیار ہیں اس کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے بالکل تیار ہے انشاءاللہ. یعنی کہ اگر وہ اعلان کرتی ہے گورنمنٹ کے جو بھی معاملات ہے طے ہو جاتا ہے کہ بالکل کل ڈیبیٹ ہے، تو جلالی صاحب تیار ہیں؟ اللہ کے فضل سے ٹھیک، کل کی بجائے آج کہیں کہ گھنٹے بعد ہے انشاءاللہ اویلیبل ہوں. سب مجھے ایک بات بتائیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ہم جب کام دیکھتے ہیں، ان کی جب ہم فالوئنگ دیکھتے ہیں، انہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے. ان کے حوالے سے جو ان کی پہچان ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے. بہت سارے لوگ جو اسلام سے دور تھے، پہچان ہے یہ چیز، کہیں بھی وہ جاتے ہیں تو وہ اس نام سے پہچانے جاتے ہیں کہ اسلام کا کام کیا انہوں نے، اتنے لوگوں کو کلمہ پڑھا کے اتنے لوگوں کو رائے راست پہ لائے ہیں. تو آپ کس کیپیسٹی میں ان سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی کہ آپ کا کیا ورک ہے، آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ ان کا تو لوگ سمجھ رہے ہیں اور لوگ ان کو جس طرح ویلکم کر رہے ہیں، سمجھ بھی آ رہا ہے کہ ان کا ایک کام ہے. آپ کس کیپیسٹی میں ان سے ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ مناظرے کا میں نے کچھ اصول وغیرہ شاید کچھ سنا تھا کہ کوئی آپس میں مطلب کہ تھوڑی سی جو ہے وہ ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس سارے سینیریو میں؟ دیکھیں ہر جگہ یہ چیز نہیں ہوتی. اگر اس نے یہ کام کیا ہے، اگر کیا ہے، واللہ عالم، ہمیں تو اس حقیقت میں بھی کئی شکوک و شبہات نظر آتے ہیں. اب پاکستان کے جو مطلب کہ کیمرے کے ہمارے ثبوت موجود ہیں اس میں، وہ بھی ٹھیک ہے. ابھی پاکستان میں بھی آن کیمرہ ایک لڑکے نے اسلام قبول کیا اور وفات میں پوسٹیں آ گئے، کہہ رہے میں آلریڈی مسلمان ہوں. وہ بھی سارا یعنی یہ کنٹروورشل ایشو ہے. یہ وہ ایشو ہے اس طرح. ہمیں تو اس میں ہے شکوک و شبہات. پھر بھی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کا یہ ورک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس ورک کی بنیاد پر کیا اسے حق حاصل ہے کہ امت مسلمہ کے جمہور طبقے کے عقیدے کو بگاڑ دے. سوال تو یہ ہے نا. اب اگر کوئی بندہ بھی کوئی ایسا فلاحی کام کرتا ہے، کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو فلاحی کام کر رہے ہیں، تو ہم ان کو کیا کھلی چھٹی دے دیں گے وہ جو مرضی اسلام میں بگاڑ پیدا کرتے پھریں؟ ایسا نہیں ہوتا. امت مسلمہ کے جمہور حصے کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. ہمارا ان سے سوال یہ ہے، ہمارا ان سے یہ اس میں مقابلہ نہیں ہے کہ وہ یہ کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں. وہ اگر کر رہے ہیں تو تقابل ادیان کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مثلا اسلام جو صدیوں سے چل کے آیا ہے، فقہا کا اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. اس میں وہ بالکل فارغ ہیں، اس لحاظ سے ان کی کوئی بھی ذاتی حیثیت نہیں ہے. پھر اسلام کے اندر علماء کو تیار کرنا، اسکالرز کو تیار کرنا، وہ تو ان کے بس میں ہے ہی نہیں. وہ تو بیچارے خود شانا بڑی مشکل سے چند آیات پڑھ پاتے ہیں. حالانکہ وہ مکی صاحب انہی کے شاید استاد ہیں، ان کا تو دعویٰ یہی تھا کہ میں نے اس کو قرآن کی آیات پڑھانے کی کوشش کی، اس سے پھر بھی نہیں پڑھی جاتی. ادھر بھی اس نے جو تقریر میں رب اشرح لی صدری پڑھنے کی کوشش کی، اس سے وہ بھی نہیں پڑھی جاتی. وہ ریفرنس کوٹ کرنا وہ ٹھیک ہے، وہ اس کو انگلش میں وہ کوٹ کر دیتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو یہ چیز حاصل ہے تو ادھر بھی بہت چیزیں ہیں. ادھر اس نے کتنے علماء تیار کیے ہیں، عربی دان تیار کیے جو فصیح عربی سمجھ سکیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں. ادھر اللہ کے فضل سے ان کے ہزاروں شاگرد ہیں، اس کے پاس اس کا ایک ہی بیٹا نظر آتا ہے، اور کیا ہے بس. مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دیکھیں گے ادھر بھی ایک ورک ہے، ادھر بھی ورک ہے، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ورک کا مقابلہ ہو رہا ہے. یہ کوئی ایسا کوئی ایوارڈ لینے کا تو مقابلہ ہو نہیں رہا کہ کس نے زیادہ ورک کیا. مقابلہ اس بات پر ہے کہ کسی بندے کو بھی اپنے کسی کام کی بحاف پر یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ امت مسلمہ کے عقائد سے چھیڑخانی کرے. بس یہ مسئلہ ہے. قبلہ جلالی صاحب اس وقت اہل سنت کی مسلمہ شخصیت ہیں، اپنے بھی مانتے ہیں، پرائے بھی مانتے ہیں. اور پاکستان کی جو بڑی آبادی ہے اللہ کے فضل سے، جو میجورٹی ہے پاکستان کی، وہ اہل سنت ہیں، اہل تصوف ہیں، صوفیہ کے ماننے والے ہیں.
اور قبلہ ڈاکٹر صاحب ترجمانی کر رہے ہیں اہل سنت کی مسلک کی، اور اس شخص نے آ کر چھیڑا بھی اہل سنت کے مسائل کو ہے. ہمیں دکھ پہنچا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے یزید کو کس طرح بخشا ہوا اور رضی اللہ عنہ کہا گیا ہے. یہ بھی ہمارے خاصہ ہے کہ اللہ کے فضل سے ہم ہی ہیں جو اس مسئلے میں اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. تو لہذا اگر ادھر ورک ہے تو ادھر بھی پاکستان کی مین سٹریم جو امت کا حصہ ہے، اہل سنت ہے، اہل تصوف ہے، ان کو بھی تو پھر ڈاکٹر صاحب بھی لیڈ کر رہے ہیں فکری طور پر اور نظریاتی طور پر. باقی وہ معاملات اپنے ہیں تعلیمی معاملات، لیکن نظریاتی طور پر تو سارے مانتے ہیں. تو لہذا ادھر بھی وہی حیثیت ہے، کوئی ایسا فرق نہیں ہے. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ذاکر نائک اور قبلہ ڈاکٹر صاحب کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ جب یہ معاملہ شروع ہوا، چیلنج گیا ڈاکٹر جلالی صاحب کا، ذاکر نائک صاحب پاکستان میں، اس سارے معاملے میں بہت سارے محاذ اور بھی کھل گئے ہیں، مطلب بہت سارے اور بھی آوازیں سننے کو ہمیں مل رہی ہیں. جس طرح آپ ذاکر نائک صاحب کو چیلنج کیا تو جو وہابی اسکول آف تھاٹ کے اسکالرز ہیں انہوں نے بیان بھی دیے. اسی بیان میں ایک کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں جو سوشل میڈیا پہ جو چیز جو عوام ڈیمانڈ کر رہی ہے ہم سے اور جو کچھ چل رہا ہے، ایک بہت بڑا نام سوشل میڈیا پہ بہت ساری ان کی مقبولیت ہے، عوام ان کو سنتی ہے، مختلف کالج یونیورسٹیز میں ان کو سنا جاتا ہے، انجینئر محمد علی مرزا. انہوں نے اس سارے معاملے میں اپنی رائے پیش کی اور وہ ایک لمبا معاملہ ہے. میں آنا چاہتا ہوں اس پہ انہوں نے اس سارے معاملے میں جلالی صاحب کو کیا چیلنج، اور پچھلا کوئی انہوں نے اپنا حوالہ دیا کہ میں 1 سال سے 2 سال سے جلالی صاحب کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں. جلالی صاحب ذاکر نائک کی بجائے مجھ سے مناظرہ کریں. وہ انہوں کے یہ الفاظ تھے کہ ذاکر نائک مطلب کہ وہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں سلطان الورڈ ہوں جس طرح بزدل الورڈ. یہ تو پھر اب لوگ فیصلہ کریں گے دیکھنے والے کہ مطلب کہ ایک طرف آپ کا چیلنج ہے ذاکر نائک کو، مختلف لوگوں کو، جب بھی کوئی وفد آتا ہے اس طرح کے معاملات چلنے لگ پڑتے ہیں چیلنجز کے. جیل میں بیٹھا بندہ آپ کو للکار رہا ہے، بار بار ویڈیو پیغام دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے سال پہلے بھی ڈاکٹر صاحب کو کہا ہے کہ میرے ساتھ مناظرہ کریں. تو کیا مناظرہ وہاں پہ نہیں ہوگا یا ہوگا، کب ہوگا؟ اس سارے معاملے پہ آپ کی خاموشی کیوں نظر آ رہی ہے؟ 2 باتیں آپ نے کی. ایک ہے کہ ایک مخصوص مکتبہ فکر کے لوگوں کی طرف سے بھرپور چیلنجز آئے، ایک ہے انجینئر کی طرف سے. جہاں تک ان کے چیلنجز آئے میرا بیان فوری طور پر آ گیا تھا. میں نے کہا تھا یہاں بات چل رہی ہے ذاکر نائک اور اس کے نظریات پر بات کرنے کے لحاظ سے. یہ پاکستان کے لوگ ایک عرصہ ہو گیا ہم بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، یہ معاملات ہمارے چلتے رہتے ہیں. جہاں تک مخصوص مکتبہ فکر کی بات ہے تو ان کے ساتھ تو ہمارے معاملے چلتے رہتے ہیں. 2006 میں طالب الرحمان کو اور ان کے بڑے بڑے مناظرین کو ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا انہی کے مرکز میں. پھر چلے وہ بات پرانی ہے. یہ آج کے دن ہی اتفاق سے 12 اکتوبر 2017 کو ساجد میر نے چیلنج دیا تھا، جس کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک بیٹھا ہوا تھا. اس نے چیلنج دیا تھا ختم نبوت کے ایشو پر، اور قبلہ جلالی صاحب پریس کلب پہنچے تھے اور گرفتاری ہوئی تھی اور یہ بھاگ گیا تھا. یہ کوئی سامنے نہیں، یہ ایک عرصے سے بھاگنے والے لوگ ہیں. ہمیں ان کی اصلیت کا بڑی اچھی طرح پتہ ہے. بہرحال اس کرنٹ ایشو پر بھی جب یہ سارے کیڑے مکوڑے سامنے آئے تو میں نے فوری طور پر بیان دیا. میں نے کہا یہاں مسئلہ چل رہا ہے ذاکر نائک کے نظریات پر. تم لوگ پاکستان میں ہو، تمہارے آپ بھاگنا ہم دہائیوں سے دیکھتے رہے ہیں، یہ تو چلتا رہے گا تمہارا بھاگنا. آج بھی ذاکر نائک نے جن مسئلوں کو بیان کیا، کوئی بندہ ان مسئلوں کو اپنا عقیدہ مانے اور بات کرنے کے لیے آ جائے، ایک بندہ بھی نہیں آیا. ان کی منافقت دیکھیں کہ ایک طرف اس کو ڈینائی بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں. دونوں طرف چلتے ہیں. منافقت کے یہ رخ ہوتے ہیں، سکہ دونوں طرف چل جاتا ہے. ہم اس سے غرض نہیں. ایک بندہ بھی سامنے نہیں آیا تو بات تو وہ وہیں ختم ہو گئی. یہ سامنا کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے. دوسری بات آ گئی انجینئر کی. انجینئر بڑا آیا جی میں سلطان ورڈ ہوں، میں ادھر بیٹھا ہوں، آ جاؤ. اور ساتھ ہی بیریئر لگا دیے. تو مفتی منیب الرحمان صاحب، حالانکہ یہ خود اپنے بیانات میں تسلیم کر چکا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو کہ بالکل اس بات کو ریجیکٹ کر دیا کہ میں تو نہ کروں گا، نہ میں اس کام میں پڑھوں گا. اور ویسے بھی وہ بزرگ شخصیت ہے، وہ مناظرہ نوٹ کی طبیعت نہیں ہے. تو اس نے خود کہا کہ اب وہ چونکہ اسٹیپ ڈاؤن کر گئے تو میں بھی اسٹیپ ڈاؤن کرتا ہوں. وہ پیچھے ہٹ گئے تو اس نے خود اعلان کیا کہ میں بھی اب اسٹیپ ڈاؤن کرتا ہوں. یہ اسٹیپ ڈاؤن کر چکا ہے. سعد رضوی کا چیلنج قبول کرتے وقت اس نے اسٹیپ ڈاؤن کیا، کہا کہ میں اب مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف نہیں جاؤں گا. لیکن اس کی چلاکی مکاری دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب کو جب چیلنج دیا تو ساتھ ہی بیریئر لگا دیے. وہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے ویڈیو بنوائیں. لہذا وہ سلطان ورڈ نہیں، وہ بزدل ورڈ ہے. اگر کائنات میں سب سے بڑے بزدل کا کوئی ٹائٹل، کوئی ایسا انعام ہو نا، نوبل انعام بزدلی کا، تو وہ اسے دیا جائے گا.
علامہ صاحب اگر وہ یہ بیریئر ہٹا دیتے ہیں کہ اب مفتی منیب الرحمان صاحب کو سائڈ پہ کر دیں بیچ میں سے, جی بالکل ڈائریکٹ جلالی صاحب مناظرے کے لیے آ جائیں, انشاءاللہ آپ کی بات چیز کی شورٹی دیتے بالکل شورٹی دیتے ہیں, اور ساتھ یہ بھی ہے کہ پھر ہم سارے ڈی اورس طے کریں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ یہ بھاگنے کے راستے پورے تیار کر کے رکھیے اور ہم اس کی چالوں میں آ جائیں. یہ جہاں یہ کہتا ہوتا ہے نا کہ میری چلاکیاں شروع ہوتی ہیں جہاں سے بنو امیہ کی ختم ہوتی ہیں, جہاں سے اس بزدل کی ختم ہوتی ہے نا وہاں سے ہماری شروع ہوگی انشاءاللہ. یہ آئے صحیح ایک دفعہ میدان, یعنی کہ پوری تیاری رکھی ہوئی ہے ابھی. اللہ کے فضل سے ہماری پوری تیاری, ہم تو ہر وقت تیار ہیں. تیاری کیا, اس کے پلے ہے ہی کچھ نہیں. یہ تو 100% اپنی باتوں میں جھوٹ بولتا ہے. ریفرنس جو کوٹ کر رہا ہوتا ہے اس میں بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں نا کروس چیک کریں, کروس چیک اسی کا لگائیں گے تو یہ خود بخود پھٹ سے آئے گا. آج تک کتنی باتیں اس کی جھوٹی ہیں. میں 1 کروڑ روپے کے چیلنج کا اعلان کیا تھا, میرے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن مجھے پتا تھا کہ میں چیلنج کرتا ہوں جناب. میں نے اس کے ایک ریفرنس پر 1 کروڑ کا چیلنج کیا تھا. میرا چیلنج ایسے ہی تھا, مجھے پتا ہے کہ جس طرح گدے کے اوپر سینگ نہیں ہوتے, اس کے پاس وہ ریفرنس نہیں آنا. 10 سال ہو گئے شور میں چاہے تو پیر میرے ارشاد صاحب نے چشتی رسول اللہ کو ڈیفینڈ کیا ہوا ہے, لیکن وہ ہے ہی نہیں ایسا مسئلہ. ابھی تک وہ جواب نہیں دے رہا. علامہ صاحب وہ جو بکس دکھا رہے ہیں پھر ہم اس کو, وہ کیا ان کی بکس نہیں ہے یا وہ کچھ ہم ہمارے ابھی وہ سامنے بیٹھے ہیں حضرت. بات یہی ہے کہ وہ چلاکی کرتے ہیں, جھوٹ بول کر پروپیگنڈا چلاتا رہتا ہے چل جاتا ہے. جھوٹ کا پروپیگنڈا اتنا تو دنیا میں کامیاب ہے نا کہ امریکہ جیسے جو بڑا دنیا کا ٹھیکیدار بنا ہے, اس نے جھوٹ کے پروپیگنڈے پر صدام حسین کی پوری حکومت کا دڑن تفتہ کیا کہ اس کے پاس ایٹم بم ہے. پورے ملک کا ستیہ ناش کر دیا ایٹم بم کے بہانے. پروپیگنڈا تھا نا, پورا یورپ اور بڑی بڑی حکومتیں اور سارے بیوقوف بنے رہے کہ ایٹم بم نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ یہ ایک مثال ہے, دنیا میں درجنوں مثالیں ہیں کہ جھوٹ کو اتنا بولا جاتا ہے کہ لوگ سچ سمجھنے لگ جاتے ہیں. لہذا وہ ساری کہانی جھوٹ پر ہے. ہم جب بات کریں گے تو لائیو کریں گے, یہ نہیں ہوگا وہ کہ میں بیان ریکارڈ کرواتا ہوں آپ بھی بیان ریکارڈ کرا دیں, ایسے نہیں. وہ بات کرے گا پھر ہم جواب دیں گے, پھر ہم سوال پوچھیں گے وہ جواب دے گا. ایسے بات ہوگی تو سچ سامنے آ کر رہے گا. اس کا پروپیگنڈا ہے کہ میں بس جھوٹ بولوں اور میرے آڈینس جو ہے نا مجھے سنیں اور میرا جھوٹ چل جائے. تو آج تک وہ جھوٹ چلاتا جا رہا ہے. انشاءاللہ ہم سچ دنیا کو دکھانے کے لیے, سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ تو بہت ساری نظریں مطلب کہ اب اس کے بعد میرے خیال میں لگیں گی مرزا صاحب پہ, انجینئر صاحب پہ, کہ وہ اس شرط کو ختم کریں تو یہ معاملہ کسی منطقی انجام تک پہنچایا جائے. اچھا علامہ صاحب, امت اس وقت یہ انجینئر صاحب کے مسئلے کو لے کر کے بہت سارے لوگ بٹے ہوئے ہیں. اب ایون کہ ان کے جو ویکلی سیشن ہوتے ہیں اس میں بہت سارے لوگ ان کے طبقے میں جا رہے ہیں, جو مطلب کہ باہر کے آؤٹ سائڈر لوگ ان کی تبلیغ کو سنتے ہیں. تو اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے, اس معاملے کو حل نکالنے کے لیے آپ کیا مفتی منیب الرحمان صاحب سے ان کی جو ڈیمانڈ ہے کہ وہ لکھوا کے لے کے آئیں تو جلالی صاحب سے مناظرہ کر لیں گے, تو وہ آپ یہ کیا مفتی منیب الرحمان صاحب سے آپ کیا اس معاملے میں لکھوا کے ان کی شرط کو پورا نہیں کر کے یہ معاملہ کلیئر کروا لیں؟ کیا خیال ہے اس بارے میں؟ ہم اس کے پابند تو نہیں ہے نا کہ جو کو وہ کہتا جائے گا ہم مانتے جائیں گے. اللہ کے فضل سے قبلہ ڈاکٹر صاحب کی اپنی ایک شخصیت ہے, وہ اہل سنت کی فکری قیادت کر رہے ہیں. وہ خود بیان کرتا ہے کہ اہل سنت کا بیانیہ, یعنی وہ ہمیں بریلوی کہہ کر وہ جو مخاطب کرتا ہے, کہتا ہے بیانیہ وہی ہے جو ڈاکٹر جلالی بیان کرتا ہے. یہ اس نے کئی دفعہ اظہار کیا ہے کہ سنیت جو بریلویت ہے وہ بالکل وہی ہے جو جلالی صاحب بیان کرتے ہیں. جب وہ اتنی باتیں تسلیم کرتا ہے تو پھر درمیان میں بیریئر کیوں لگاتا ہے؟ بات اس کی بنتی نہیں ہے. لہٰذا ہمیں اس کی یہ بات بالکل پسند بھی نہیں ہے, اور اس کے اپنے جو اصول ہیں, اس کے اپنے ڈاکٹرائن پر یہ بات کسی طور پر قابل قبول ہے ہی نہیں. وہ اپنی پرانی ویڈیوز کو بھی بطور حوالہ پیش کر رہے ہیں کہ میرے خیال میں 2 سال پہلے 1 سال پہلے جلالی صاحب نے ایک پیغام دیا تھا کہ انجینئر تو ویڈیو بنا, میں مطلب اس کا جواب دوں گا. تو اس پہ کیا حقیقت ہے؟ کیا آج تک جواب نہیں آیا یا واقعی آنے والا ہے, یا اس میں کیا کتنی کی صداقت سمجھتے ہیں آپ؟ 1.5 سال سے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی, جواب نہیں ہے. اور 1.5 سال سے ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ سامنے بیٹھنے کے لیے تیار ہو. بات اس وقت بھی یہی ہوئی تھی کہ تو اپنا بیان اپلوڈ کر, اپنا موقف جس پر تجھے سب سے زیادہ مان ہے, اور پھر ڈبیٹ کے لیے میدان میں آ جا. یہ تو نہیں طریقہ کار کہ وہ ویڈیو اپلوڈ کرے, ادھر ہم اپلوڈ کریں, وہ اپنی ویورشپ کی بنیاد پر کہے کہ میں بالکل سچا ہوں. ایسا نہیں ہے.
ہم کہتے ہیں کہ یہ بات اب ویڈیو کھیل سے آگے جائے. 10 سال سے کتنے لوگ ہیں جو ویڈیو اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں, حل نہیں نکل رہا. ویڈیو کھیلنے میں حل نہیں ہے. حل یہ ہے کہ لائیو ہو. ہمیں جن باتوں پر اعتراض ہے وہ جواب دے, انہیں جن باتوں پر اعتراض ہے جواب دے. تو 1.5 سال سے ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں, وہ نہیں ہمارا انتظار کر رہا, وہ بھاگ رہا ہے. بلکہ اس سے مزیدار بات یہ ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب نے اس سے مناظرے کی بات چلائی تھی, اس نے خود کہا تھا کہ میں کروں گا, لیکن پھر اسی کے وائس لیک ہوئی. اسی نے کہا جی مناظرے کی تو بات ہی نہیں ہوئی, بات تو یہ ہے کہ ویڈیو اپلوڈ کریں, میں بھی اپلوڈ کروں. بھائی ڈاکٹر صاحب لائیو کہہ رہے تھے کہ میرے سامنے ڈیبیٹ کر. ڈیبیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لائیو بات ہو, لیکن وہ خود بھاگا. اس نے کہا یہ بات ہی نہیں, حالانکہ یہ بھی اس کا سراسر جھوٹ ہے. بات یہی تھی, کل بھی یہی تھی, آج بھی یہی ہے کہ لائیو بیٹھے گا تو انشاءاللہ قبلہ جلالی صاحب اس کی ساری باتوں کا جواب دیں گے, اور یہ بھی پابند ہوگا کہ امت پر اتنے بڑے فتوے لگانے کا یہ جواب دے ہوگا. جی ناظرین, تو آپ نے دیکھا کہ مفتی صاحب نے جو روشنی ڈالی ہے باتوں پہ, پر امید نظر آتے ہیں اپنے سارے دلائل پر, اپنی گفتگو پر. جو چیلنجز کیے گئے ہیں, جو جوابات آ رہے ہیں, اس سب میں ان کا بڑا ایک موقف بڑا جاندار ہے کہ وہ اس میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہیں, اور اس چیز کے وہ انتظار میں ہیں کہ کب وہ دن آئے جس دن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہوں یا انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہوں, ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈیبیٹ کی جائے اور یہ معاملہ کسی منطقی انجام تک پہنچایا جائے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے, ملیں گے انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں. اللہ نے کے بعد.